الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز سامعین، قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام. اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بڑی بابرکت اور بڑی عظمت والی کتاب. اس کتاب کی تلاوت کے بعد کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے. اتنے میں زوردار کی آواز آتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ کیوں آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں؟ اس آواز کے آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی جانب دیکھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ابھی جو ہے آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، جو کہ اس سے پہلے کبھی وہ دروازہ نہیں کھلا تھا. پھر اس کے بعد جب دروازہ کھلتا ہے وہاں سے فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ آج اس سے پہلے وہ زمین پہ کبھی نہیں اترا تھا. چنانچہ وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، ابشر بنورین، کہ تمہارے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نور کی خوشخبری ہے. فرمایا کہ وہ دو نور آپ کو عطا کیے گئے، اُوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ دو نور عطا نہیں کیے گئے. پھر فرمایا ہما فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ. کہا کہ دونوں کون سے ہیں؟ پہلی چیز سورہ فاتحہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نور سے تعبیر کیا ہے. اس کی تلاوت کرنے سے انسان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے. یہ انسان کی صحیح رہنمائی کرتی ہے، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے. اور دوسرے نور کہا کہ سورۃ البقرہ کی آخری جو آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہا کہ یہ دو چیزیں آپ کے لیے نور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ان دو نور کی خوشخبری عطا فرمائی. اس کے بعد فرمایا لم تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ. کہا کہ جب بندہ مومن ان دو نور کی تلاوت کر لیتا ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے، اسے عطا کیا جاتا ہے. اللہ، یہ قرآن مجید کی برکت ہے. یہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، مانگتا ہے، سوالی بن کر عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی برکت ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی آیتیں یا ایسی صورتیں جو دیگر صورتوں آیتوں کے بنسبت زیادہ فضیلت والی ہیں، ان آیتوں کو اور ان صورتوں کو ہم یاد کریں اور اپنی روزمرہ زندگی میں اسے شامل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں تلاوت کر لے اور سو جائے تو یہ چیزیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سورتوں کے، ان آیتوں کے ذریعے سے اس انسان کو ہر طرح کے شر سے، فتن سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ کر لیتا ہے.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان صورتوں کی آیتوں کی بار بار تلاوت کریں، اسے یاد کریں اور اسے معاملات زندگی میں شامل کریں۔ وفقنا اللہ لكل خیر و صلاح۔